اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آئے دن اعلیٰ سے اعلیٰ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق جو ہے اس کی پیدا کی ہوئی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج خود کر کے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح میں آج بھی آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مفید اور بہترین مجرب نسخہ پیش کرتا ہوں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ہے تو جہان ہے، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اسی سلسلے کے بارے میں آج آپ کو 3 طرح کے نسخے بتاؤں گا جس میں آپ بہت ہی کارآمد انشاءاللہ نسخے ثابت ہوں گے۔ ان میں سے 2 نسخے برائے الرجی کے ہیں، جیسے پھوڑا، پھنسی، خارش، کیل، آتشک، سوزاک، کینسر، برس سے آرام۔ اور ایک نسخہ جو ہے وہ نسخہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے استعمال سے فالج کے مریض، لقوہ کے مریض، نامردی کے مریض، راشا کے لیے بہت ہی یہ مجرب نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، الرجی کے لیے یہ نسخہ آزمائیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بابچی 2 تولہ، کالی زیری 2 تولہ، گندک آملہ سار 2 تولہ، دھماسا 2 تولہ، برہم ڈنڈی 2 تولہ، مغز کرنجو 2 تولہ۔ ان سب اجزاء کو بالکل اچھی طرح باریک کوٹ کر صفوف بنا لیں۔ اس کی خوراک بڑا کیپسول بھر لیں اور دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے استعمال سے جسم میں جہاں کہیں بھی پھوڑا ہو، پھنسی ہو، خارش ہو، کیل ہو، آتشک وغیرہ ہو، سوزاک ہو، کینسر ہو، برس ہو، اس کے استعمال سے سب میں آپ کو آرام ملے گا۔ اور دوسرا نسخہ بھی آپ نوٹ کر لیں، وہ بھی الرجی کا ہی ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ناگ کیسر کو باریک کر کے صفوف بنا لیں، شہد میں ملا کر چاٹیں یا صفوف بنا لیں اور ایسے ہی کھائیں۔ صرف 8 دن کے استعمال صبح و شام کریں۔ اس کی خوراک 3 ماشا ہے، 3 ماشا سے زیادہ استعمال نہ کریں، صرف 8 دن استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز پانی کے ساتھ استعمال کریں، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، الرجی ختم ہو جائے گی۔ اب قوت با کے لیے جو میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی باکمال با اثر نسخہ ہے۔ خراطین چینا 250 گرام لے کر اسے لوہے کے ڈبے میں ڈال کر اوپر ڈھکنا اچھی طرح بند کر دیں۔ بغیر گل حکمت کیے 5 کلو اپلوں کی آگ دیں۔ جن کو اپلوں کی سمجھ نہ آئے وہ تھاپیاں بھی کہتے ہیں، تھاپیاں لے لیں 5 کلو۔ جو
اور اس کو یہ لوہے کے ڈبے میں ڈال کر اوپر ڈھکنا اچھی طرح بند کر کے یہ ان تھاپیوں کی آگ میں رکھ کر جلا دیں۔ جو اندر سے راکھ نکلے گی اسے صفوف بنا کر ڈولی میں ڈالیں اور پانی ڈال کر اچھی طرح 3 مرتبہ ہلائیں۔ اسی طرح پانی ڈال کر نتھار کر 7 مرتبہ الگ الگ کریں۔ 7 مرتبہ اس کو آپ نے نکھارنا ہے۔ آخری مرتبہ 1 تولہ دوائی بچے گی، اسے تانبا کہتے ہیں، اسے باریک کر لیں۔ اب نیاز بو یا ریحان یا بیری کے پتے 50 گرام لیں، انہیں اچھی طرح کوٹ لیں۔ آدھا نیچے رکھ کر درمیان میں دوائی رکھیں اور آدھے پتے اوپر رکھ دیں اور اس کی گیند بنا لیں۔ اب اسے ڈولی میں ڈال کر ڈولی کو گل حکمت کر کے 5 کلو اپلوں کی آگ دیں۔ جو اندر سے نکلے اسے 3 مرتبہ دھو کر خشک کر لیں۔ اب دوبارہ اسے 50 گرام نیاز بو کے پتے میں ڈال کر ڈولی میں ڈال کر گل حکمت کر کے 5 کلو اپلوں کی آگ دیں۔ پھر پانی سے 3 مرتبہ نکال کر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں۔ آخری دفعہ جب دھو لیں گے تو یہ سفید رنگ کا چمکدار کشتہ ہوگا۔ اسے باریک کر کے محفوظ کر لیں۔ اب غور سے سمجھ لیں اس کی خوراک آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاول جو ہوتا ہے باسمتی چاولوں کا 8واں حصہ، 1 چاول لیں، اس کے 8 حصے کریں۔ جتنا 8واں حصہ ہوگا وہ اتنی دوائی آپ نے مکھن کے ساتھ لینی ہے یا دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے ملائی اس کے ساتھ لیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد کیا ہیں؟ فالج سے نجات، لقوے سے نجات، نامردگی سے نجات، راشا سے نجات۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے بہت سے لوگوں نے شفا پائی ہے۔